الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم سورة البقرہ آیت نمبر 142۔ اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کا قبلہ مستقل طور پر مسجد الحرام بیت اللہ کو مقرر کیا تو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے اس پر اعتراضات آئے۔ تو اس کا ایک جواب ہم پچھلے سپارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرف بھی آپ رخ کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ اسی طرف آپ کو مل جائے گی۔ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ تو البتہ یہ جو قبلہ مقرر کیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ انسان کا کام ہے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس پر اعتراضات اٹھانا، سوالات اٹھانا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو پھر سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سوالات اسی وقت اٹھتے ہیں جب انسان نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا کہ میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں، تو پھر سوالات اٹھاتا ہے یہ حکم کس لیے، یہ حکم کس لیے۔ تو جس وقت بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے بس، تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پاسداری کرنے پر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے گی، کامیابی کا وعدہ ہے، اور نافرمانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب اور سخت سزا ہے، تو اس وقت یہ سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اس طرح کے سوالات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو پھر پرلے درجے کا بیوقوف ہے، ایسا بیوقوف جسے اپنی زندگی کا مقصد بھی سمجھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سیقول السفہاء من الناس، لوگوں میں سے بیوقوف لوگ اب یہ بات کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمان جس قبلہ کی طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھتے تھے اب کس چیز نے ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا، اب دوسری طرف انہوں نے رخ کیوں کر لیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ ہی کا ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے ایمان والو بے شک ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا، امت وسط بنایا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے جتنے مسلمان تھے ان سے سوال کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا میں نے تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا، تینوں مرتبہ تمام مسلمانوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو حق ادا کر دیا ہمیں اللہ کا دین پہنچانے کا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب آپ بھی گواہ بن جاؤ، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ایک دوسرے پر گواہی کا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے وہ پچھلی امتیں جو چل رہی تھیں ان کے لیے گواہ کہ انہوں نے کیا کیا اللہ کے دین کے ساتھ، کون ان میں سے ایمان لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے لوگوں پر گواہ بن گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد جو صحابہ کرام تھے وہ آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے گواہ بن گئے، ان تک دین پہنچا دیا۔ وہ ان کے گواہ بن گئے کہ انہوں نے ہم تک پہنچایا، اور پہنچانے والے گواہ بن گئے کہ انہوں نے قبول کر لیا۔ اب ایسے درجہ بدرجہ قیامت تک ایک گواہی آگے چلتی جائے گی، آگے والوں کی گواہی پیچھے والوں کے لیے کہ انہوں نے اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا، پہنچایا تو کس حد تک پہنچایا، اور جو پہنچانے والے ہیں ان کی گواہی کہ ہم نے ان کو پہنچایا تو انہوں نے آگے سے کیا سلوک کیا۔ تو ہم اپنے بڑوں پر گواہ ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں دین کس حد تک سمجھایا، کس حد تک پہنچایا۔
ہمارے بڑے ہم پر اس بات پر گواہ کہ ہم نے ان کو جب دین دیا تو انہوں نے اس دین کو کیسے قبول کیا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر آگے ہم اپنی نسلوں کو اپنے سے چھوٹوں تک دین پہنچا رہے ہیں تو وہ ہماری گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں کیا دیا تھا، دین کس انداز میں دیا، کتنا دیا، کیا ہمیں دے کر گئے، اور ہم ان پر گواہ بنیں کہ ہم نے ان کو دین دیا، انہوں نے آگے سے کیا سلوک کیا دین کے ساتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی کہ آپ درمیانی امت ہو، جو پہلے زمانے گزر چکے اور جو آنے والے زمانے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو درمیان میں یہ مقام دیا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگوں پر بھی آپ نے گواہی دی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن و مجید میں ان کے حالات پڑھے، اور آنے والے زمانوں کو جو دین آپ پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گواہی کے سلسلے میں قبول فرما لے۔ جتنی ہم محنت کریں گے اتنا ہی ہم اس درجے میں اپنا مقام اللہ تعالیٰ سے پا لیں گے۔ یہ درمیان میں اللہ نے خوشخبری سنانے کے بعد ہمیں ہمارا مقام یاد دلایا۔ آگے پھر وہی قبلہ کا حکم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا، یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ اس کی بڑی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے تبدیل کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کون دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اب جو دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اطاعت کرنے والا ہوگا وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور جو اوپر سے ملے ہوئے ہوں گے وہ فوراً اعتراض کرنے والوں کے ساتھ مل کر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، اب جب بھی کوئی نیا حکم آتا ہے تو پرانے رسم و رواج کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بات بہت مشکل ہوئی لوگوں پر، بہت مشکل ہوئی کہ پرانے آباء و اجداد کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو کیسے چھوڑنا ہے۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں وہ لوگ جو ہدایت والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو ماننے والے تھے، ان کے لیے تو یہ کام بہت آسان تھا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے ہم جس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے تھے، آج ہمیں جس طرف رخ کرنے کا حکم ملا ہے تو ادھر بھی ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں رسم و رواج سے کیا۔ پرانی چیز ختم ہو گئی، نیا حکم آ گیا، فوراً انہوں نے پرانا چھوڑ دیا، نئے کو قبول کر لیا۔ اور جو بے وقوف لوگ تھے وہ اعتراضات اٹھانے لگے، ہاں جی یہ کیا ہو گیا جی، روز روز قبلے تبدیل ہو رہے ہیں۔ قبلہ تبدیل ہونے سے تمہارا کون سا کٹا تو اوپر چلا گیا جی؟ کیوں جی؟ قبلہ تبدیل ہوا تو کسی کا اس میں کوئی نقصان ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک امتحان لے لیا بس، کہ کس کا دل اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت اور اطاعت کا جذبہ رکھتا تھا اور کون صرف اعتراضات اٹھانے والے تھے۔ یہ پہلی حکمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، دوسری بھی انشاءاللہ آگے آئے گی، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، لوگوں پر بہت مہربان، نہایت شفقت کرنے والے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے احکام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، ان کا خاص اور واحد مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اطاعت و فرمانبرداری دیکھ کر ان کو پر اپنے انعامات فرماتے ہیں۔ باقی ہم جو اپنے رسم نہیں چھوڑیں گے، اپنے رواج نہیں چھوڑیں گے، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے، مشرکوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، مکہ والوں کا، یہودیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو آج اگر ہم یہ نعرہ لگا دیں جی کہ باپ دادا کے رسم و رواج نہیں چھوٹ سکتے جی، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب